بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو آپ کو سب سے بڑی خبر دیں گے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو وزیر اعظم ہے ملک کا وہ اس وقت جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو ہے ملک میں جو ہے نا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ کو جو ہے تحلیل کر دیا گیا ہے، اور یہ سب اس وقت جو نوجوان ہیں انہوں نے ملک کا جو ہے نا پورا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے یہ مکمل تفصیل آپ سے جو ہے نا شیئر کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں خبر کی جانب۔ پرانا پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ حسینہ واجد فوجی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھارت فرار ہو گئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں کئی مہینوں سے نوجوان طلبہ احتجاج کر رہے تھے کہ ایک کالے قانون کے خلاف، جس کے تحت بنگلہ دیش میں سرکاری نوکری کا ایک بہت بڑا حصہ کوٹے کی صورت میں تعلیمی یافتہ جو ہے نا نوجوانوں کو دینے کے بجائے 71 کی جنگ میں لڑنے والے ان خاندانوں کو دیا جاتا تھا جنہوں نے اس وقت پاکستان سے علیحدگی کے لیے جدوجہد کی تھی۔ یہاں پہ تو یعنی اس پہ یعنی آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ یہ کوئی مہنگائی کے لیے جو ہے نا احتجاج نہیں ہو رہا تھا، اور وہاں پہ جو ہے نا معاشی حالات بھی کوئی اتنے خراب نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بہت اچھے حالات ہیں معاشی طور پہ۔ تو احتجاج کس لیے ہو رہا تھا؟ ایسے قانون کے خلاف جو کالا قانون تھا کہ بھئی میرٹ پہ جو یعنی لوگ جو طلبہ وہاں کے جو تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں ان کو جاب نہیں دی جا رہی، اور کوٹا جو ہے نا فکس کیا ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن جو میرٹ پہ اترے یا نہ اترے جاب ان کو ملے گی، اور وہ بھی بہت بڑا حصہ ان کے لیے مفت ہے۔ تو اس کے لیے احتجاج ہو رہا تھا، تو یہ چیز نوٹ کر لیں۔ اچھا آگے، اور یہی لوگ بنگلہ دیش کی فوج میں یعنی وہ جو جن کو کوٹا دیا جاتا تھا بنگلہ دیش کی فوج میں بھی شامل تھے، جسے مکتی باہنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں 71 کی جنگ کے بعد سے، اب پوری تفصیل جانا غور سے سنی آپ نے، بنگلہ دیش میں 71 کی جنگ کے بعد سے یہ کالا قانون نافذ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو کم نوکریاں ملتی تھی۔ سرکاری نوکری کی بات ہو رہی ہے، کم نوکریاں ملتی تھی، اور زیادہ حصہ ان فوجی خاندانوں کو چلا جاتا تھا، چاہے وہ میرٹ پر اترتے ہوں یا نہیں۔ مطلب یہ جیسے نہیں ہو، مطلب ان کی یہ میرٹ پہ تعلیم اس حساب سے ہو نہ ہو، میرٹ پہ پورا اترتے ہو نہ ہو، اور ایک میرٹ پہ دوسرا نوجوان جو غیر فوجی ہو لیکن اس کو جاب نہیں ملے گی، اسی خاندانی کے خاندانوں کو ملے گی جاب۔ تو یہ اس طریقے کا معاملہ تھا۔ اچھا، اس احتجاج کو روکنے کے لیے یعنی جو اس میں لوگوں نے طلباء نے احتجاج کیا، اس احتجاج کو روکنے کے لیے حسینہ واجد کی حکومت نے طلباء پر بدترین کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اب آپ سنیں گے تو آپ کو کچھ اپنا سا محسوس ہونے لگے گا۔ بدترین ان پر کریک ڈاؤن جو ہے نا انہوں نے شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں 300 سے زیادہ طلباء شہید ہو گئے۔ حسینہ واجد کی حکومت نے طلباء کے جائز مطالبات، ظاہر بات ہے جائز تھے، جائز مطالبات ماننے کے بجائے طلباء کو غدار کہنا شروع کر دیا۔ یہ کچھ اس طریقے کا تماشا ہے جو آپ یعنی پاکستان میں بھی آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ جب یعنی کسی اپوزیشن پہ یا کسی کوئی ایسے احتجاج ہوتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا تو اس پہ جو ہے نا الزام لگا دیتی ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ نے اس طریقے کے جو ہے نا الزامات سنے ہوں گے، جی یہ بھارت کا ایجنٹ ہے، تو یہ اس کے جو ہے نا کنیکشن یہ جو ہے نا اسرائیل سے ہیں، تو کس کے کنیکشن امریکہ سے ہیں، تو پتہ نہیں کس سے ہیں کس سے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہیں، تو انہوں نے بھی یہی ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ ان کا ایک جائز مطالبہ سمجھنے کے بجائے ڈائریکٹ کہہ دیا بھائی یہ تو ہے ہی غدار۔ اچھا آگے، اور یہ اعلان کیا کہ عوام ہمارے ساتھ مل کے ان کو کچل دیں گے، یعنی وہی پالیسی کہ بس ان کو جو ہے نا ان کی بات نہ سنو، ان کو کچل دو۔ اچھا، جس کے بعد طلباء میں احساس محرومی میں مزید اضافہ ہوا اور احتجاج انقلاب میں بدل گیا، اور حسینہ واجد جو وزیر اعظم تھی بنگلہ دیش کی، ان کو استعفیٰ دے کر ملک سے فرار ہونا پڑا۔ اچھا، یہ جو ہے نا اس پہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے ان کا استعفیٰ پہلے نہیں مانگا تھا، وہ صرف اس کالے قانون کو ختم کرنے کا ان کا مطالبہ تھا، چھوٹا سا مطالبہ تھا، کوئی کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا، بس چلو اس وقت کا کوئی خاندان تھا اس کو دے دیا آپ نے، اس کے بعد اگلی نسل ہے اس کو بھی دے دیا، لیکن آپ نے یہ کیا لگا رکھا ہے کہ 1971 کے سے جو ہے نا اب تک ان کو جو ہے نا کوٹا فکس کیا ہوا ہے کہ اس سے نا سرکاری نوکری کا اتنا بڑا حصہ جو ہے ان کو چلا جائے گا فوجی خاندانوں کو۔ کیوں؟ فوجی خاندان کے آسمان سے اترے ہوئے، تو یہ والی بات جو ہے نا نوجوانوں کو ظاہر بات ہے ان کو اریٹیٹ کر رہی تھی، پریشان کر رہی تھی کہ بھائی ہم تعلیم جو ہے نا حاصل کر کے ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی سرکاری عہدوں پہ اور کیا بولتے ہیں جو ہے نا حکومت میں جو نوکریاں اس میں ہمیں ملنا چاہیے، ہم میرٹ پہ اتر رہے ہیں۔ یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ چلے میرٹ پہ رکھ دینا کہ بھائی میرٹ پہ اترے، چاہے وہ اترے یا ہم اتریں، کوٹے والے اتریں یا ہم اتریں، جو میرٹ پہ اترے اس کو بھی دے دیں، لیکن سرکار اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ مکتی باہنی اور یہ ظاہر بات ہے یہ جو عوامی لیگ تھی جس کی یہ سربراہ تھی حسینہ واجد، تو یہ تو انہی کی جو کیا بولتے ہیں جماعت کے لوگ تھے، اور یہی فوج میں بڑے بڑے جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان دونوں کا گٹھ جوڑ تھا، تو یہ تو اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے وہ بھی، حالانکہ وہ بھی جائز مطالبہ تھا کہ بھائی میرٹ پہ اگر وہ اتر رہے ہیں ہم اتر رہے ہیں، جو بھی اتر رہے ہیں اس کو آپ جاب دے دیں، لیکن یہ کیا آپ نے کیا ہوا کہ بھائی وہ میرٹ پہ اترے یا نہ اترے اس کو جاب دے دیں، یہ غلط تھا۔ اچھا آگے فرماتے کہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے، ان کی حکومت میں فرار ہونے کے بعد وزیر اعظم کے بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے حکومت کا
یعنی عبوری حکومت کا اعلان کیا، مگر طلباء نے اس کو مسترد کرتے ہوئے صدر سے فوراً اسمبلیاں تحلیل کرنے کو کہا، ورنہ احتجاج مزید سخت کرنے کی دھمکی دی، جس کے جواب میں صدر نے اسمبلیاں تحلیل کر دی اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کی لیڈر خالدہ ضیاء کی رہائی کا بھی حکم دے دیا۔ اچھا، یہ بھی اس میں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے جو وہاں کی جو فوج ہے اس نے یعنی وہ وزیر اعظم کو یہاں سے پہلے ظاہر بات ہے فوجی ہیلی کاپٹر میں وہ بھارت فرار ہوئی ہیں تو فیسیلیٹیٹ کیا وہاں کی جو آرمی تھی اس نے، اور کیونکہ یہ مبینہ طور پہ اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں کا جو آرمی چیف ہے وہ ان کا حسینہ واجد کا رشتہ دار ہے، اور بڑے بڑے عہدوں پہ فوج کے اندر دیگر لوگ بھی وہ حسینہ واجد کے رشتہ دار بیٹھے، میں نے بتایا نا جسے مفتی بھائی عوامی لیگ، آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ تو یہ اس پہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی وہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اور بھگا دیا، اور ایک عبوری حکومت کا بنگلہ دیش میں یعنی خود آئے انہوں نے اعلان کیا آرمی چیف نے کہ عبوری حکومت قائم کی جائے گی، لیکن طلباء اس پہ راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا نہیں کوئی عبوری حکومت نہیں، ادھر وہ جمع کرواؤ، یعنی کیا بولتے ان کا استعفیٰ ہو گیا، اب تحلیل کا نوٹیفیکیشن نکالو اور اسمبلیاں فارغ کرو، ری الیکشن۔ یہ بہت ہی بہترین قسم کا بنگلہ دیش کے طلباء نے مطالبہ کیا اور نوجوانوں نے اور وہاں کی عوام نے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ ان کی جو آگے بیٹھے تھے آرمی، جو میں ابھی آگے جو خبر پڑھوں گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کی جو بنگلہ دیش کی جو آرمی ہے اس کا بھروسہ کیا جا سکتا تھا، یعنی وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قابل بھروسہ تو وہ بھی نہیں تھی، اور میں نے بتایا نا جسے مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو حسینہ واجد کا رشتہ دار ہے آرمی چیف وہاں کا، تو اس صورت میں ان کی یہ آفر وہاں کے طلباء بھاگ گئے کہ نہیں ایسا، اور انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا، کیونکہ اگر آرمی کو آپ نے ملوث کیا سیاست میں تو پھر ان کے منہ کو خون لگ جاتا ہے اور یہ پھر اقتدار کے ایوانوں سے پھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کے طلباء نے وہاں کی جو عوام ہے اس نے اس چیز کو بھانپا، بولا نہیں کوئی عبوری حکومت کا کوئی سیٹ اپ ظاہر بات ہے کوئی بتایا نہیں، آرمی چیف نے بس بول دیا عبوری حکومت، تو ایسے تو انہوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا، بولا نہیں کچھ نہیں بتایا گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور بس اعلان کر دیا کہ ہم اس اعلان کو مسترد کرتے ہیں، اور اس صدر کو کہا اسمبلیاں تحلیل کرو 3 بجے تک ٹائم دیا، اور بولا نہیں کی تو احتجاج مزید سخت ہوگا۔ تو صدر نے پھر معاملات کو بھاگتے ہوئے اسمبلیاں تحلیل بھی کر دی، اور وہ اپوزیشن لیڈر جو تھی وہاں کی خالدہ ضیاء جو سابق وزیر اعظم بھی رہ چکی ہیں، اب میں نے کہا نا آپ کو بہت سی باتیں ایسی لگیں گی اپنی اپنی سی، وہاں کی جو اپوزیشن لیڈر تھی خالدہ ضیاء جو سابق وزیر اعظم وہ رہ چکی ہیں، اس کو جیل میں کافی عرصے سے رکھا ہوا تھا شیخ حسینہ واجد نے، اور وہاں جو جماعت اسلامی ہے اس کو بھی کچل کے رکھ دیا تھا، بالکل جیسے کچھ معاملات یہاں پہ بھی آپ کو ایسے محسوس ہوں گے، تو جیسے ایک جماعت کی کچھ آپ کو کریک ڈاؤن یا اس طریقے کا، تو وہاں جماعت اسلامی جو بنگلہ دیش کی ہے اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ ان کو تو جلسہ جلوس وغیرہ کرنے پہ، ابھی میں جو بھی باتیں بولوں گا سب آپ کو پھر کچھ محسوس ہونے لگے گا، تو اب آپ خود ہی اس کو سملیرٹیز ملاتے رہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ تو جماعت اسلامی کو جلسہ جلوس یہ وہ سب پہ پابندی لگا دی تھی، ان کے رہنماؤں کو اس حسینہ واجد حکومت نے پھانسیاں دی، حالانکہ ان کی عمریں بہت زیادہ تھی، ان پہ غداری 71 میں پاکستان کی فیور کرنے کے الزامات لگا کے ان کو سزائیں دی، پھانسیاں دلوائی، یہ سب کرتی تھی، اور اپوزیشن کی جو دوسری خالدہ ضیاء جو بڑی رہنما تھی ان کو اس نے جیل میں ڈال دیا، اور مبینہ طور پہ ان پہ بھی جعلی کیس بنائے گئے۔ تو صدر نے اس معاملے کو بھاگتے ہوئے ان کے لیے اپنا وہ حکم جاری کیا، اور وہ بھی اس وقت رہا کر دی گئی ہیں جو خالدہ ضیاء ہیں۔ اچھا آگے ہے کہ جس کو ان کو بھی خالدہ ضیاء کو ان کی رہا کر دیے گئے، جس کے بعد شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے جن کو مبینہ طور پر جعلی کیس بنا کر جیل میں قید کیا ہوا تھا کافی عرصے سے، حسینہ واجد حکومت نے اپنے ملک کی فوج کے ساتھ گٹھ جوڑ بنا کر ساری اپوزیشن کو دبا رکھا تھا، اور آرمی چیف سمیت فوج کے بہت سے بڑے عہدوں پر اپنے رشتہ داروں کو لگایا ہوا تھا۔ حسینہ واجد نے احتجاج کرنے والے طلباء کو پاکستانی حمایتی ہونے کا تانا بھی دیا، وہی تماشا وہ کہ جب آپ کو اپوزیشن آپ کے قابو سے باہر ہو جائے اور عوام مخالف ہو جائے تو آپ فوراً بولتے ہیں بھئی یہ تو وہ ادھر کے ایجنٹ ہیں، یہ تو ان سے ملے ہوئے ہیں، مطلب ان کو گندا کرنے کی کوشش، تو یہ وہی حرکت اس نے بھی کی حسینہ واجد نے۔ اچھا، جسے رضاکار کہتے ہیں، بنگلہ دیش میں واضح بنگلہ دیش ادھر حسینہ واجد نے کہا یہ لوگ رضاکار ہیں، جو وہاں میں جو احتجاج کر رہے تھے نا طلباء، ان کو کہا یہ لوگ رضاکار ہیں اور غدار ہیں۔ اچھا، بنگلہ دیش میں واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں رضاکار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، یہ اب والا رضاکار نہیں جو اپنی کیا بولتے ہیں اس میں رضا سے آپ کے لیے کوئی مدد وغیرہ کر رہا ہو آپ کو کسی کام میں، وہاں پہ رضاکار کو کوئی اور مطلب دیا جاتا ہے، وہ بتا رہا ہوں میں۔ بنگلہ دیش میں رضاکار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے 71 کی جنگ میں پاکستان کی حمایت کی تھی، تو ایک قسم کا تانا دیا انہوں نے کہ یہ طلباء یہ رضاکار ہیں، مطلب یہ وہی لوگ ہیں پاکستانی جنہوں نے حمایت کی تھی اس وقت 71 کی جنگ میں۔
اور بنگلہ دیش کو الگ ملک بنانے کی انہوں نے یعنی اس وقت جو ہے نا مخالفت کی تھی ان رضاکاروں نے. اچھا، بنگلہ دیش میں احتجاج کرنے والے طلباء کو رضاکار کا تانا دینے پر وہاں کے طلباء نے اس کو اپنا نعرہ بنا لیا اور کہنا شروع کر دیا کہ میں بھی رضاکار، تو بھی رضاکار. مطلب انہوں نے اس تانے اور طنز کو، حکومت کے اس پروپاگنڈے کو انہوں نے ایک نعرہ میں شکل بدل دیا اور انہوں نے یہ ایک دوسرے کو کہنے لگ گیا کہ میں بھی رضاکار، تو بھی رضاکار. اچھا، واضح ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش میں فوج نے کرفیو لگایا ہوا ہے، مگر عوام نے کرفیو کو کچل کر وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس پر قبضہ کر لیا ہے اور حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے دفاتر پر حملے کیے جا رہے ہیں اور حسینہ واجد سمیت بانی بنگلہ دیش اور حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب الرحمان کے پتلوں کو جو ہے نا توڑا بھی جا رہا ہے اور ان کی تصویر کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. اچھا، 71 کی جنگ کے بعد، اب ذرا وہ سنیں یعنی مجیب الرحمان کی داستان جو ان کے والد تھے. 71 کی جنگ کے بعد حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب الرحمان کی حکومت، اب میں یہ آپ کو وہ ڈیٹیلز بتا رہا ہوں کہ وہاں کے طلباء نے فوج کی جو انہوں نے جو ان کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی تھی وہاں کے جو ہے نا عوام کو بنگلہ دیش کی، کہ عبوری حکومت بنائیں گے اور ہم نے اقتدار جو ہے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اب ہم دیکھیں گے. اس لالی پاپ کو انہوں نے نہیں مانا. بالکل کیوں نہیں مانا؟ اب اس کی ڈیٹیل سنیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیوں نہیں مانا. حکومت یعنی مجیب الرحمان کی یعنی 71 کی جنگ کے بعد مجیب الرحمان کی حکومت کا تختہ یعنی اس وقت کی فوج نے یعنی چند سال بعد ہی وہاں کی فوج نے الٹ دیا تھا. مطلب 71 کے بعد جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا تو اس کے کچھ ہی مطلب لگ بھگ کوئی 4 سال بعد وہاں کی جو فوجی کی جو قیادت تھی اس نے فوراً جو ہے نا اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور ان کا تختہ مجیب الرحمان کا الٹ دیا. اور مجیب الرحمان کے گھر پر فوجی دستے نے حملہ کر کے، اب ان کی یعنی کہانی سنیں، مجیب الرحمان کے گھر پر فوجی دستے نے حملہ کر کے مجیب الرحمان، ان کی بیوی، ان کے بیٹوں کو فائرنگ کر کے، بہو کو، سب کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. مطلب اس پورے خاندان کو ہی وہاں کی فوج نے قتل کر دیا تھا. ایک ہی یعنی گھر پہ گئے، حملہ کیا اور یعنی اس کے بعد یعنی فائرنگ کی فوجیوں نے اور ان کو قتل کر دیا. اس پورے خاندان میں صرف حسینہ واجد اور ان کی ایک اور بہن بچ گئی تھی، یعنی یہ جو ان کی بیٹی ہے جو وہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی تھی یہ بچ گئی تھی، اور ایک اور ان کے ساتھ جو بہن ہے، کیونکہ وہ اس وقت بنگلہ دیش میں موجود نہیں تھی اور پڑھائی کے لیے یعنی بیرون ملک یعنی وہ موجود تھی، اس لیے وہ بچ گئی. اگر یہ بھی وہاں ہوتی تو یعنی پورا خاندان میں جو ظاہر بات ہے فوج نے یعنی ختم کر جو فائرنگ کر کے ختم کیا تو اس میں یہ لوگ بھی ہوتے، تو یہ بچ اس طرح سے گئے. اور یہ ایک قسم کا یعنی آپ کو اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ طلباء نے، کیونکہ تاریخ تو جو ہے نا سب کو یاد رکھنی پڑتی ہے نا، طلباء نے اس فوج کے اوپر جو ہے نا اعتبار نہیں کیا کہ بھائی یہ فوج بالکل قابل بھروسہ نہیں ہے اس معاملے میں، کہ یہ تو یہ حرکت پہلے بھی کر چکی ہے اور اس طریقے کا معاملہ. لیکن افسوسناک بات جو ہے نا وہ یہ تھی کہ جو مجیب الرحمان تھا، جو بانی بنگلہ دیش ہے، مجیب الرحمان کی بات کر رہا ہوں، اس کا آپ اسٹیٹس ایسے سمجھ لیں جیسے پاکستان کے اندر قائد اعظم کا نوٹ پہ جو ٹکا ہے اس پہ اس کی تصویریں موجود ہیں مجیب الرحمان کی، اور یعنی عزت کے حساب سے وہ اس کو یعنی یہی وہاں پہ بنگلہ دیش میں عزت حاصل تھی کہ جیسے پاکستان کے اندر قائد اعظم کا، کیونکہ اس کو بانی بنگلہ دیش کہتے ہیں نا، اس نے بنگلہ دیش آزاد کیا، فریڈم فائٹر اس حساب سے اس کو پیش کیا جاتا ہے. لیکن آج جو ہے اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں گے کہ وہاں پہ جو میں نے آپ کو یہ جو ہے نا خبر دی ہے کہ ان کے جو مجسمے بنے ہوئے تھے بنگلہ دیش کے اندر ان کو توڑا گیا، ان کو باقاعدہ توڑا گیا، ان کی تصاویر پھاڑی گئی. یہ کیوں کیا گیا؟ تو ہماری یعنی ذاتی رائے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ اس پر اگر آپ دیکھیں گے کہ مجیب الرحمان جو تھا یہ اس سے نفرت نہیں تھی کہ اس کی نفرت میں جو ہے نا یہ سب جو ہے نا اس کے پتلے توڑے گئے جو بنگلہ دیش کے اندر بنے ہوئے تھے. یہ اس کی جو بیٹی تھی حسینہ واجد، یہ اس کی نفرت میں دیکھیں اس نے اپنے باپ کی عزت کو بھی اس نے مٹی میں ملایا. مطلب اس کی بیٹی نے حکومت میں آ کے اقتدار کو اس طریقے سے چلایا، ملک میں یعنی ترقی ہوئی یا دیگر ہوئی، لیکن لوگوں کو انسانی حقوق جو تھے وہاں کے ان کو غصب کرنے کی کوشش کی گئی. سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دینا، اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبا دینا، اپوزیشن کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دینا، اور بس یعنی ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی کوشش کی اس عورت نے، جس کا بھی اس نے خمیازہ بھگتا. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے جو فریڈم فائٹر تھے مجیب الرحمان، جن کو یعنی ہمارے جیسے قائد اعظم ہیں اس طریقے کی ان کو عزت حاصل تھی، تو عوام میں اس عورت نے اتنی نفرت پیدا کی کہ وہ لوگ جو کل تک ان کو فریڈم فائٹر سمجھتے تھے، وہی لوگ اور وہی نوجوان طلباء آج کی تاریخ میں ان کے پتلے جلا رہے ہیں، اور ان کی جو بڑی بڑی جو ہے نا وہ بنی ہوئی تھی، مجسمے بنے ہوئے تھے، ان کو توڑا جا رہا ہے اور ان کی تصاویر وغیرہ نظر آتش کی جا رہی ہے. اور وہ عوامی لیگ جس کو جو ہے نا جو بنگلہ دیش کے جو ہے نا آزادی کے لیے جو اس کا یعنی بڑا کردار تھا، اس کے جو دفاتر وغیرہ ہیں اس پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور اس کے رہنما آج چھپتے پھر رہے بنگلہ دیش میں. تو دیکھیں تاریخ جو ہے نا کس طریقے سے انتقام لیتی ہے جب جو ہے نا ظلم اور تشدد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے.
अच्छा, इस पर कुछ पाकिस्तानी जो ये तो पूरी यानी रिपोर्ट थी उधर की, पुराने पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो इस पर कुछ पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी अपनी यानी कुछ रिजर्वेशन ज़ाहिर की हैं। और उन्होंने यानी मिसाल के तौर पर एक सहाफ़ी हैं इमरान रियाज जो है, जो काफ़ी टाइम तक जो है ना गायब भी रहे, उन्होंने जो है ना इशारा करते हुए कहा कि भाई बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म है, अपनी उन्होंने बयान में कहा कि बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म है हसीना वाजिद, तो वो तो फरार हो गई, अब पाकिस्तान की जो हसीना वाजिद है उसको भी इससे सबक सीखना चाहिए। अब पाकिस्तान की हसीना वाजिद कौन है, ये जो है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कहा कि उनको भी सबक सीखना चाहिए कि वो अगर ये सोचते हैं कि आप इस तरीके से जो है ना लोगों का मुंह बंद करने के लिए यानी जुल्म सितम करना, जेलों में डाल देना, आवाज़ दबा देना, सोशल मीडिया बंद कर देना, तो ये 2024 चल रहा है, ये 1970, 71 और 90 की दिहाई नहीं है जिसके बारे में आप लोग ये ख्याल करके बैठे हुए कि इससे कोई है ना आप किसी का गला घोट सकते हैं। ये वो दौर नहीं है। अच्छा, सरकारी तौर पे भी अच्छा और भी जो इस तरीके की यानी अगर देखा जाए तो श्रीलंका की यानी एक मिसाल जो है ना एक साफ़ी ने दी कि ये आप पहले श्रीलंका में भी देखें, वहाँ पे भी बिल्कुल जो बांग्लादेश के अंदर मामला हुआ है वहाँ पे भी बिल्कुल यही मामला श्रीलंका में भी पेश आया कि वहाँ की मईशत वगैरह तो वहाँ पे भी खैर हालात ख़राब हो गए थे, श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया था, मईशत क्लैप्स कर गई थी। तो उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पे भी एक अरसे तक, जैसे हसीना वाजिद यहाँ पे बैठी थी, एक अरसे तक जो राजा पक्से का ख़ानदान था वो हुकूमत में था और उन्होंने यानी काफ़ी हुकूमत चलाई, लेकिन वो उनके करप्शन और दीगर चीज़ों की वजह से मुल्क के हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे थे और जो अशराफिया थी वो अमीर से अमीर तर हो रही थी, राजाओं की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर एक दिन ऐसा वक्त आया कि वहाँ पे भी फिर आवाम जो है ना वो फट पड़े और उन्होंने बिल्कुल यही वाली सूरत हाल जो है ना वहाँ पे बनी, जो बांग्लादेश के अंदर बनी, कि वो लोग जो है एहतजाज उनका बढ़ता फिर इतना पहुँच गया कि उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस पर हमला कर दिया, पार्लियामेंट हाउस पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही मामला था। जो हाथ लगा गरीब जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में खाना, वज़ीर आज़म हाउस में खाना खा रहे थे, जो फुटेज आई वो बिल्कुल वैसे ही तस्वीर और वीडियोस जो है ना बांग्लादेश के मामले में भी जो है ना सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके का मामला है कि लोगों ने पार्लियामेंट हाउस में गए, वज़ीर आज़म हाउस में, वो खाना जो शेख हसीना वाजिद साहिबा जो है ना खाया करती थी, तो एक आम सड़क पे चलते हुए एक बंदे ने, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने उसको उस खाने को खाया। पार्लियामेंट में कुर्सियों पे बैठे, उस बेड पे जिस पे कभी जो है ना वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद जो है, जो एक डिक्टेटर बनी हुई थी, जो बैठी हुई थी, तो उस पर जो है ना एक आम पब्लिक ऐसे जो है ना बैठी हुई थी जो सोच भी नहीं सकते। तो जब ऐसे यानी इनकलाब आता है तो फिर ऐसे ही आता है। तो श्रीलंका में भी यही सूरत हाल हुई और बांग्लादेश के अंदर भी फिर इसी तरीके का मामला हुआ। तो ये जो हमारे जो चंद साफ़ी हैं और कुछ तज्ज़ियाकार हैं काफ़ी, तो उनका भी यानी इस तरीके की कहना है कि पाकिस्तान भी इससे जो है ना उनको इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा मामला होता है तो आप किसी की आवाज़ को जो है ना मुज़ाकरात के ज़रिए हर चीज़ को हल किया जा सकता है, लेकिन अपनों के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कि आप अगर ये सोच रहे हैं इस दौर में, यानी 2024 चल रहा है, इस दौर में अगर आप जो है ना 1970, 80, 90 के जो है ना हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जब इतनी यानी वो नहीं थी, क्या बोलते हैं, इतना शऊर नहीं होता था लोगों में, इतना यानी क्या सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़ चैनल भी, अखबारात होते थे, रेडियो होता था, न्यूज़ यानी जो हुकूमत अपना बयानिया बेचना चाहती थी अपनी मर्ज़ी का जैसा भी वो बेच सकती थी, तो उस वक्त वो वाले मामला थे, तो आप उन्हें हथकंडों के ज़रिए से ऐसी चीज़ें चला सकते थे। हालांकि उस वक्त भी कुछ जगहों पे कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन हुकूमत अक्सर कामयाब हो जाती थी अपने। लेकिन आज के दौर में ये नामुमकिन है कि आप जो है ना किसी क्या बोलते हैं तहरीक को आप जो है ना इस तरीके से प्रोपेगेंडे से आप उसको गद्दार करार दे दें, जैसे हसीना वाजिद ने किया कि भाई ये तो वो हैं गद्दार हैं, जो तलबा थे वहाँ पे, ये तो गद्दार हैं, ये तो रज़ाकार हैं, वो रज़ाकार यानी जो पाकिस्तान की हिमायत करते थे इस तरीके से। तो आप ऐसे जो है ना प्रोपेगेंडे के ज़रिए पूरा आप सरकारी मीडिया लगा लें, अपने सारे यानी क्या बोलते हैं पार्टी को लगा लें, सबको लगा लें, तो इससे आप जो है ना हक़ को नहीं दबा सकते, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये सरकारी चैनलों का, अखबारों का, रेडियो का दौर नहीं है, और ये 1970, 80, 90 की दिहाई भी नहीं है। तो यही जो पाकिस्तान के जो है ना तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, उनका यही जो है ना मशवरा है हुकूमत को भी कि वो इससे जो है ना कुछ इबरत हासिल करें और ऐसे मामला जो है ना सख्ती और दीगर जो आजकल जो मुल्क में चल रहा है, कभी कोई अगवा हो जाता है, कभी किसी पे 10 पर्चे कट जाते हैं, कभी एक पर्चे में कोई कट के बाहर निकलता है उस पर दूसरा पर्चा कट जाता है, कभी किसी को जलसों से रोका जाता है, कभी किसी को डंडे मारे जाते हैं। तो इस तरीके का जो एक माहौल से बनाया हुआ है, तो आवाज़ दबाने का ये तरीका दुरुस्त नहीं है और हर किसी को जो है ना मुज़ाकरात की टेबल पे आकर उसी पर जो है ना बातचीत आखिर में करनी पड़ेगी, वरना नतीजा आपके सामने दो मुल्कों का पड़ा हुआ है, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे जो है ना अपना रहम व करम करेगा
اور ایسی صورتحال سے ہم بچ جائیں گے، اور یہ جو حکمران ہیں اور جو طاقتور جو طبقے ہیں ان کو جو ایسا لگ رہا ہے کہ طاقت کے نشے میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور پاکستان پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے نا رحم و کرم جو ہے نا وہ برقرار رکھے کہ کہیں ہمیں بھی کوئی ہے نا اس طریقے کا معاملات کے جو ہے نا ہم شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ ہمارا ملک اس چیز کا بالکل متحمل نہیں ہے۔ بس ان کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو ان کو جو ہے نا جس طریقے کی ان کی حرکات اور ان کی جو ہے نا ان کے رویے ہیں وہ کسی بھی حساب سے جو ہے نا ہدایت والے لگ نہیں رہے۔ بہرحال ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور پاکستان پہ جو ہے نا اپنا فضل و رحم و کرم برقرار رکھے۔ بہرحال ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔